سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ 35 اور 36۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، رہو تم، انت و زوجک، تم اور تمہاری بیوی یعنی حوا علیہ السلام، الجنت، جنت میں، وَکُلَا، اور پھر کھاؤ، منہا، اس میں سے، مراد اس جنت میں سے، رغداً، خوب جی بھر کر، حیث شئتما، جہاں سے تمہارا جی چاہے، ولا تقربا، اور قریب نہ جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا، فتکونا، تو پھر البتہ تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، اور پھر لرزش دے دی شیطان نے، فَأَزَلَّهُمَا، اور پھر لرزش دے دی ان دونوں کو، ہما کی ضمیر دونوں کی طرف ہے، فَأَزَلَّ، لرزش دے دی، ہما، ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، انہا، اس درخت کے معاملے میں، فَأَخْرَجَهُمَا، اور نکلوا دیا پھر ان دونوں کو، یعنی آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو، مما کان فی، جس میں وہ تھے، یعنی اس جنت سے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، وَقُلْنَا، اور پھر کہا ہم نے، اهْبِطُوا، اترو، بعضکم، کہ بعضے تم میں سے، لبعض، بعضوں کے، عدو، دشمن ہوں گے، اور وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، اس زمین میں، مستقر، ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، ایک وقت مقرر تک۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا جو مقابلہ علم سے کرایا اور فرشتے عاجز ہو گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور ہم نے علم دے دیا آدم علیہ السلام کو، کُلَّہا، تمام چیزوں کا، یعنی جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی تھیں انسانوں کے لیے، فائدے کے لیے، اس کے خواص بتا دیے، اور ثم عرضہم، اور پھر اوپر پیش کیا، علی الملائکہ، فرشتوں کے، یعنی پھر ان چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اب تم ان چیزوں کے خواص بتاؤ، تو فقالا، اور پھر کہا ان سے، پیش کیا فرشتوں کے اوپر، فقالا، اور کہا گیا فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انبئونی، کہ بتلاؤ مجھے، باسماء ہؤلاء، ان سب چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرشتے عاجز آ گئے، فرشتے سمجھ گئے کہ یہ خلافت کا کام زمین کا یا آدم علیہ السلام ہی کے لیے ضروری ہے، ہم اس کے لیے منصب کے نہیں ہیں، اور فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ بھوک سے، پیاس سے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں تھیں زمین کے اندر، جو نعمتیں اللہ نے رکھی تھیں، ان سب کا فائدہ اٹھانا انسان کے لیے تھا۔ تو
تو فرشتوں نے فوراً کہا، اس کی پہلے تفصیل گزر چکی ہے کہ قالوا سبحانک، کہ اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، نہیں ہے ہمارا علم، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہمیں علم بخشا، انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک تو یہ علم والا اور حکمت والا۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے تو اپنی عاجزی کا اظہار کیا، علم کے مقابلے میں عاجز آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعظیمی حکم ہوا، جس کی پہلے تفصیل گزر چکی ہے، تعظیمی سجدے کا۔ تو وہ جو سجدے کا حکم ہوا، پھر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، اللہ کے حکم کو چھوٹا سمجھا، اور اللہ کے حکم کو وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو، اس نے آگے سے کہا کہ میں آگ سے بناؤں اور مٹی سے بنے ہوئے پتلے کو میں کیسے، اور تکبر میں آ گیا، اور وہ کان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ لیکن جب اس نے حسد کیا، تکبر کیا، تو اب وہ کہاں چین سے بیٹھنے والا تھا، اس نے وہی حسد، اور آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ لرگش دے دی شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس جنت سے نکلوا دیا، یعنی وہ بھی اس کا سبب بنا جنت سے نکلنے کا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کی ایک نعمت کا ذکر کیا اس آیت مبارکہ میں جو ہم نے پڑھی الحمدللہ، کہ وہ جنت کا ذکر کیا، کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پسلی میں سے انہی کی بیوی حوا علیہ السلام کو، یعنی آدم علیہ السلام کو سلا دیا، اور پھر جب وہ سو کے اٹھے تو ان کی پسلی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور یہ اللہ پاک نے سب سے پہلا جو جوڑا بنایا، دنیا کا سب سے پہلا جوڑا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا، اس کا ذکر کیا یہاں پر، فرمایا وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، رہو تم، انت و زوجک الجنت، تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی حوا علیہ السلام اب تم دونوں جنت میں رہو، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور پھر کھاؤ اس میں سے خوب جی بھر کر، حیث شئتما، جہاں سے تمہارا جی چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کو حکم دیا کہ اب تم دونوں رہو، یہ تمہارا مسکن ہے، یہ تمہارا گھر ہے، اور اس میں سے جہاں مرضی سے جی چاہو جو کچھ کھاؤ۔ اب اللہ کا، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو گھر دیا تھا جنت، اللہ مالک ہے، اللہ جیسا چاہے حکم کرے۔ اللہ نے ایک درخت کے کھانے سے بھی منع کر دیا، آگے اس کا ذکر ہے، فرمایا ولا تقربا، اور قریب نہ جانا، ہاذہ الشجرۃ، اس درخت کے، ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا، فتکون من الظالمین، البتہ تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب رہی یہ بات کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمت کا ذکر کیا نا، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت میاں بیوی کو دونوں کو پیدا کر دینا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ بتایا جا رہا ہے، آگے جو رشتے بنتے ہیں دادکوں کی طرف سے، نانکوں کی طرف سے، وہ سب رشتے یہیں سے ہوتے ہیں۔ اور پھر جنت میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں بیوی رہے، جہاں میاں رہے، وہیں بیوی بھی کھائے پیے جیسے مرضی۔ پھر ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا۔ اب آیا ہے کہ یہ درخت کس چیز کا تھا، کیسا تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سی رائے دی ہیں۔ کسی نے کہا ہے گندم کا درخت تھا، کسی نے کیا کہا ہے، لیکن آگے لکھ دیا ہے واللہ عالم، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں مفسرین کہ اس کا صحیح معنی اللہ ہی کو پتہ ہے کہ وہ کس قسم کا درخت تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء کا اس پر اجراء ہے، کہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس درخت کے اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے، لیکن صحیح طرح نہیں بتایا کہ کس چیز کا درخت ہے۔ تو ہمیں بھی اس بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، بس اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سوچنا کہ وہ درخت ایسا ہوگا کیسا ہوگا، یہ باتیں گمراہی کی طرف بھی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں متشابہات میں سے رکھی ہیں، اللہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ باقی بات رہی کہ پورے قرآن پاک میں جب ہم غور و فکر کریں گے تو جنت کی ایک خاص خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نہ ادھر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ تو آیا اب یہ درخت کہاں سے آ گیا کہ جس کی وجہ سے تکلیف آ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، آدم علیہ السلام کے لیے ہی رکھا گیا۔ بعد میں ممکن ہے اللہ، اور درخت تو ہوگا لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا، اصل بات حکم میں تھی۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک مثال سے بات اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک دفعہ پیٹ میں درد ہوا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے انہوں نے درخواست کی کہ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر ایک درخت ہے، اس کا پتہ کھا لو تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اور وہاں گئے، اس درخت کا پتا کھایا، ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ویسا ہی پیٹ کا درد ہوا تو آپ دوبارہ گئے، اس پتے کو کھایا تو درد اور بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس درخت میں شفا نہیں تھی، میرے حکم میں شفا تھی، یعنی پہلے تم میرے حکم سے گئے تھے۔ تو بات یہ تھی کہ اس درخت میں تو کچھ نہیں تھا، بس اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم میں اصل بات تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا۔ اب ایک بات اور ذہن میں آنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے پاک، بالکل معصوم۔ جمہور علماء کا، ائمہ کا، چاروں امام کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو بالکل معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اجتہادی معاملہ۔ اول تو بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام بالکل گناہوں سے پاک اور بالکل معصوم ہیں، لیکن ایسے معاملات پیش آ جانا، جیسے کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے کہ بھول کے وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھول انسان کے اندر رکھی ہے، اور بھول کر ایک مسئلہ بھی ہے کہ اگر بھولنے کے ساتھ آدمی روزہ رکھا ہو، اگر بھول کے کھا لے، پی لے، کوئی بھی کام کر لے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر بھول کے نہ کھائے، بھولنے کے بعد اگر اس کو روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بھول کے اگر کھا پی لے، اگر ویسے ہی توڑ دے، یعنی بغیر عذر کے، بیماری کے، کوئی سی وجہ سے جان بوجھ کے روزہ رکھ کے روزہ توڑ دے، تو اس کی قضا بھی ہے، بعد میں ادا کرنا، اس کا کفارہ بھی ہے، یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، روزہ افطار کروانا، یا پھر 2 مہینے کے روزے رکھنا 60 مسکینوں کو، یا پھر 2 مہینے کے روزے رکھنا، دونوں میں سے کوئی ایک کفارہ ادا کرنا ہے۔ تو یہ سخت، لیکن بھولے کے ساتھ اگر کر لے تو یہ نہیں ہے۔ تو ایک بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے متعلق یہ بیان فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات پہ غور کرنا پڑے گا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکون من الظالمین۔ اللہ نے تو آپ کو حکم دے دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو یہ معاملہ کیسے پیش آیا؟ معاملہ یہ تھا کہ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے مختلف رائے دی ہیں، لیکن زیادہ اقرب اور زیادہ قریب یہی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی تھی، جنت کی نعمت دیکھی جب آدم علیہ السلام نے، حوا علیہ السلام نے، اور جنت کی وہ آسائش دیکھی، تو کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ جنت سے باہر آ جائے، اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں۔ اور اسی خواہش کو شیطان نے بڑھا دیا وسوسے کے ساتھ، اور پھر قسمیں دلا دلا کر ان کو یقین دلایا کہ وہ فلاں جگہ پر جو درخت موجود ہیں ان میں سے اگر آپ ایک درخت کھا لیں گے پتا تو آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور یہ وسوسے ڈالے۔ اور کسی کے عقل میں یہ بات بھی آ جائے کہ بھی جنت میں شیطان کا کیا کام ہے، تو یہ بحث فضول ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی تک آدم علیہ السلام زمین پر نہیں اترے تھے، اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹل تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس وقت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنا تھا تو اس ابلیس نے بھی زمین پر ہی آنا تھا۔ اللہ کے نزدیک وہ مردود تو ہو چکا تھا، لیکن وہ وسوسے ڈالنے والی طاقت جو اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ وہ اس مہلت کا وہ فائدہ اٹھا رہا تھا۔ تو بہرحال اس میں ہے کہ بعض علماء نے مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ جیسے جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہے کہ وہ شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں، تو سانپ کی شکل اختیار کر کے جنت میں گیا۔ لیکن یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ لیکن ایک بات ہے کہ آدم علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ میں جنت میں رہوں۔ اسی پر ان کا کہ آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ جنت میں رہو گے، قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا، اور پھر آدم علیہ السلام اس طرف چل پڑے۔ اور یہاں یہ آدم علیہ السلام نے غلطی جان بوجھ کر نہیں کی تھی، انبیاء علیہ السلام اس گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اب جب وہاں گئے تو وہ ان کا ذہن تھا کہ وہ دور سے کوئی دیکھے نا درخت بہت سارے ہوں تو قریب جائے تو درخت مبہم ہو جاتے ہیں، تو قریب گئے تو یعنی وہ انہوں نے بھولے سے اس درخت کا پتہ کھا لیا، اور تقدیری فیصلہ بھی یہی تھا، ہونا تھا ہو گیا۔ اس کا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، اور پھر فَأَزَلَّهُمَا، ہما کی ضمیر دونوں کی طرف ہے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر ان دونوں کو لرزش دے دی الشیطان، شیطان نے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یہ گناہ جان بوجھ کر نہیں تھا، یہ دھوکے سے گناہ ہوا، لرزش سے ہوا، انہا اس درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا، اور پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس میں سے جس میں وہ تھے۔ یعنی وہ پھر ویسے بھی زمین پہ اترنا تھا، لیکن یہ بھی ایک سبب بنا زمین پر اترنے کا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور پھر کہا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْنَا، اور پھر کہا ہم نے اهْبِطُوا، اترو، یعنی اس جنت سے اب زمین پر اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔
کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ یہ جنت کی آسائش ہے کہ جنت میں تو کوئی کسی کا دشمن نہیں، سب کے دلوں میں محبت ہوگی، کوئی کسی کے لیے بغض اور کینہ حسد نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا کی زندگی میں یہ ہوگا، ایک تو یہ بتلانا مقصود ہے۔ دوسرا یہ بتلایا کہ یہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے، جس نے تمہیں جنت سے نکلوانے کا سبب بھی بنا، یہ دوبارہ یہ کوشش کرے گا کہ تم دوبارہ اس جنت میں نہ آ جاؤ، تو اس لیے یہ بھی تمہارا دشمن ہوگا۔ پھر بعض انسان دشمن ہوں گے، یعنی جو کافر جو ان سے ہوں گے وہ مسلمانوں کے دشمن ہوں گے، یہ بھی ایک دشمنی ہوگی۔ یہ تینوں باتیں اس میں آتی ہیں کہ بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ آگے فرمایا کہ یعنی اس دنیا کی زندگی ایسی سہولت کے ساتھ نہیں گزرے گی جیسے جنت کی زندگی گزرتی ہے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارضی، اس زمین میں، یہ بھی بتایا، مستقرٌ، ٹھکانہ ہے، ومتاع، فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، ایک وقت مقرر تک۔ اس سے کیا مراد؟ یعنی ایک تو تمہاری موت تک، اور جو دوسرا یہ کہ قیامت کے دن تک۔ یہ اس لیے بتا دیا کہ اصل میں یہ تمہارا مسکن نہیں ہے، مسکن تو اصل میں یہی ہے جس میں تمہیں پہلے پیدا کیا گیا، جنت میں اصل میں یہی ہے۔ وہاں پر پھر وہ اعمال کے اوپر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تو جنت میں داخل کرے گا اور کسی کو جہنم میں۔ یعنی بتا دیا کہ زمین میں ایک وقت ہے، مقرر ہے، جب تک تمہارا فائدہ اٹھانا ہے، ایک اس میں تمہاری موت شامل ہے، اور دوسری وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما دی، اور آدم علیہ السلام کو زمین پر اتروا دیا، اور یہ آگے اس کا انشاءاللہ باقی آئندہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے جملہ تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا استغیث۔